السلام علیکم۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ قیادت اور پاک فوج کی قیادت، اس وقت کی قیادت یعنی کہ پاکستان آرمی کے سابق سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کی ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ، رابطوں کا سلسلہ تو 2020 کے آخر یا 2021 کے اوائل میں ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن ڈیل کے جو بنیادی پوائنٹس تھے وہ فائنل نہیں ہو رہے تھے۔ 2021 کے وسط تک یا آپ کہہ لیں کہ ستمبر اکتوبر تک یہ معاملات طے پا چکے تھے اور یہ طے پا چکا تھا کہ عمران خان کی اس وقت کی حکومت کو باقاعدہ ایک آئینی طریقہ اختیار کرتے ہوئے اسمبلی کے اندر سے ہٹایا جائے گا۔ یہ کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ پاکستان میں پارلیمنٹ کے زیادہ تر لوگ جو بھی عمران خان کی حکومت میں شامل ہوئے تھے 2018 میں، ان میں سے بہت سے لوگ ایجنسیوں کی طرف سے کہنے کے بعد ہی شامل ہوئے تھے، اور اگر نہ بھی ہوئے ہوتے تو جس طرح کا ایک کنٹرول ہوتا ہے پاکستان میں فوج کا اور ISI کا پارلیمنٹیرینز کے اوپر، اس حوالے سے کہ یا تو وہ ان کے کہے سے ویسے ہی مان جاتے ہیں یا پھر ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے۔ خوف زدہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف کوئی دھمکی دیتے ہیں، وہ ان کے فیملی ممبرز کو مار دینے اور پھر صاف ظاہر ہے کہ عزت اور غیرت کے مسائل درمیان میں لا کے اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، چاہے وہ مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ PTI سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے تاریخ میں یقیناً ایسی مثالیں ملتی ہیں، لیکن نمبر بہت کم ہیں ان لوگوں کے جو کہ بآسانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کسی بھی طرح کا کردار ادا کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ ڈیل کے معاملات طے پا گئے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانا ہے اور اگلے 5-6 سال کے لیے 6-7 سال کے لیے اقتدار شریف فیملی کے سپرد کرنا ہے، تو اس کی پہلی ایپیسوڈ تو ہم دیکھ چکے، اس پہ بہت سے تبصرے، کہانیاں آپ بھی سن چکے، ہمارے سامنے وہ سب کچھ ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت کے اندر یقینی طور پہ بہت پرابلم تھے۔ یہ کہنا بھی جھوٹ ہوگا، غلط ہوگا کہ عمران خان کی حکومت کی کارکردگی معاشی اعتبار سے بہت زبردست تھی، بہت شاندار تھی، یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ یقیناً بہت سارے پرابلم تھے، لیکن ملک کا ایک نظام چل رہا تھا۔ جب فوج نے مکمل طور پہ نظام اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اپنے پپٹس کو یعنی شہباز شریف کو سامنے لے کر آئے، اور اس کے بعد جس طریقے سے ملکی معیشت کا بھٹا بٹھایا گیا، خود نون لیگ کے اپنے لوگ، میں حیران ہوتا ہوں ان صحافیوں پہ جو بعض اوقات ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آرگومنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں عمران خان کی حکومت میں یہ خامی تھی، یہ خامی تھی۔ نون لیگ کے اپنے لوگ ریکارڈ پہ ہیں، ان کے گھنٹوں لمبے انٹرویوز ریکارڈ پہ ہیں کہ کس کس طریقے سے کون کون سی غلط پالیسی اپنا کے ملک کو بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا گیا۔ ملکی معیشت اس حالت پہ پہنچ گئی کہ مہنگائی اس وقت آسمانوں کو چھو رہی ہے، عام آدمی کے لیے زندہ رہنا محال ہو گیا ہے۔ بے روزگاری کی وہ انتہا ہے کہ ہم نے پوری پاکستانی تاریخ میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھے۔ یہ سب کچھ جب پاکستان فوج کا یہ جو ڈیل کا پروسیس تھا جو کہ سٹارٹ ہوا، میں نے جیسے عرض کیا 2021 میں، اور پھر ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن دیکھی 2022 میں، اصولی طور پہ تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ یہی میرا آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ یہ جو ایک آپریشن سٹارٹ کیا شریف فیملی اور فوج کے درمیان ہونے والی ڈیل کے بعد، یہ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ کیونکہ PTI کے لوگوں کو شکوک و شبہات ہوں گے، نون لیگ کے لوگوں کو شکوک و شبہات ہوں گے، پولیٹیکل انالسٹ اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں۔ مجھے تو کوئی اس میں نہیں کہ جب فوج نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے عمران خان کو یا PTI کو اقتدار میں نہیں آنے دینا، تو انہوں نے نہیں آنے دینا۔ اس کے لیے یہ ظلم و ستم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسانیت سوز مظالم جو کہ سیاسی کارکنوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں، یہ ظلم کی نئی داستانیں رقم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خواتین، ہمارے جیسے بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھا کہ جو کہ پوری ان کی صحافتی زندگی یا انہوں نے اگر عوامی سطح پہ ایک سویلین ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ لوگوں نے وقت گزارا، اپنی پوری زندگیاں دیں پاکستان میں صرف اس مقصد کے لیے کہ خواتین گھر سے باہر نکلیں، خواتین سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کریں، زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کی شمولیت پہ زور دیتے رہے شعور رکھنے والے لوگ۔
تو اس میں صرف اس حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف میں زیادہ خواتین ایکٹیو ہو گئیں، زیادہ سامنے آ گئیں، زیادہ شور کا مظاہرہ کیا، یا ان کی وجہ سے یا ان کی پبلک اپیل زیادہ تھی، ان کو ایک اس طریقے سے نشان عبرت بنانے کا ایک سلسلہ شروع کیا جو کہ جس کی مثال نہیں ملتی، خصوصاً پاکستان جیسے ملک میں۔ آپ ایون اگر ہمسایہ ملک بھارت میں چلے جائیں، اگرچہ وہاں سے بہت لمبے عرصے سے جمہوریت ہے، لیکن بہت سارے پرابلم ہیں، سوشل پرابلم وہاں بہت زیادہ ہیں، صاف ظاہر ہے خواتین کو دبایا جاتا ہے، تقریباً خاتون کے ساتھ روا رکھے جانے والا جو سلوک ہے بھارتی معاشرے میں، ہمارے سے کچھ بہتر ہے یقینی طور پہ وہ معاشرہ، لیکن بہت پرابلم ہے وہاں پر بھی۔ لیکن اس طریقے سے، جس طریقے سے پچھلے چند ماہ سے ایک سیاسی جماعت کی خواتین کو مسلسل صرف ضد اور انا کو پورا کرنے کے لیے نشان عبرت بنایا جا رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو پورے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کے گفتگو کرنے کا خیال میرے ذہن میں، مجھے بہاولپور سے کچھ ایک عزیز نے بھیجا، ایک FIR کی کاپی بھیجی جو کہ صرف 2 دن پہلے کٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ہی کسی عام 21 سالہ ایک کارکن کے خلاف کسی سوشل میڈیا پوسٹ پہ۔ تو مجھے پتہ کرنے میں پتہ لگا کہ اس طرح کی FIR درجنوں کے حساب سے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں روزانہ کٹ رہی ہیں۔ یہ لیول ہے آپ کہہ لیں مانیٹرنگ کا، آبزرویشن کا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کر کے یہ کوئی مقصد حاصل کر لیں گے۔ اس طریقے سے یہ جو ڈیل تھی شریف فیملی کی اور پاکستان کی مسلح افواج کی، افواج پاکستان کی، ISI کی، کہ پاکستان کے نظام کو کس طرح مل جل کے ایک دنیا کو جمہوریت کا چہرہ دکھا کے کیسے آگے چلنا ہے، کیسے وسائل کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کرنا ہے اور دوبارہ سے لوٹ مار کا وہ جو سلسلہ تھا وہ شروع کرنا ہے۔ اس ڈیل کے نتیجے میں تو PTI والی بات ہی نہیں کروں گا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور ہمیں الیکشن لڑنے دیں اور وہ کرنے دیں۔ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی سوچ، فہم، عقل یا تجزیے کی بنیاد کے اوپر، آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ فوج نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے لے کے آنا ہے۔ جو بھی تحریک PTI کی طرف سے شروع ہونی ہے، الیکشن میں جو مرضی کر لیں، الیکشن کے بعد شروع ہونی ہے، اور وہ کب تک جاری رہتی ہے، کتنی کامیاب ہوتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس ظلم و ستم کا کیا جواب ہے؟ جس طریقے سے پہلے دن سے جب حکومت گر گئی اس کے بعد سے PTI کے کارکنوں کے ساتھ اور رہنماؤں کے ساتھ مختلف کیسز میں ان کو جکیڑنا، جھوٹے کیسز قائم کرنا، توہین فوج کے کیسز قائم کرنا، فلان جج کے بارے میں یہ فکرہ کہہ دیا تو یہ والا کیس جاری کرنا، بے شمار کیسز، اور پھر 9 مئی کا واقعے کو ایک احتجاج جو کہ یقیناً متشدد ہوا اس کو یہ رنگ دینا کہ یہ کوئی قومی دفاعی تنصیبات پہ حملہ، ایک جھوٹا جناح ہاؤس کریٹ کرنا، اس کے اوپر حملہ قرار دینا، میڈیا ہاؤسز کو ذریعے پروپیگنڈا کروانا، یہ تمام چیزیں۔ اور پھر دیکھیں ایک ہی طرح کی سٹیٹمنٹ، بہت سے دوستوں کو یاد ہوگا کہ جب PTI کی مختلف لوگ سامنے آ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ایک ہی بات، ایک ہی 2-3 پیٹ جملے دہرا رہے تھے، تو ایک خاتون جب بات کر رہی تھی تو ان سے صحافیوں نے سوال کیا کہ یہ آپ کیا ڈرامہ کر رہی ہیں، بار بار آ کے جو بھی لوگ آتے ہیں آپ بتائیں آپ کو کس نے بلایا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے، کیا یکدم مسائل فیملی کے پیدا ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے مطلب ہے کہ آگے سے کہا کہ جی میرے بچے ہیں، تو انہوں نے کہا جی پہلے آپ کے بچے نہیں تھے، تو بلکہ پہلے تو وہ چھوٹے تھے، ان کی زیادہ ضرورت تھی، اب تو بڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ تو وہ ان کے چہرے پہ بھی بیچاری ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لوگوں نے دیکھا۔ تو زور زبردستی بیان دلوانے سے ان سیاسی کارکنوں سے فوج کا امیج اور کریڈیبلٹی کہاں کھڑی ہو رہی ہے؟ کیا لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ فوج ظلم کی کون سی حد کو پار کر رہی ہے؟ کیا جب عثمان ڈار کا انٹرویو اسٹیبلشمنٹ کے ایک ٹاؤٹ کے ساتھ کروایا گیا جو کہ سب کے سامنے تھا، تو کیا لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ اب کہاں پہ ہیں عثمان ڈار؟ اب کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ اب کیوں میڈیا سے بات نہیں کر رہے؟ جس طریقے سے صداقت عباسی صاحب کو ڈان نیوز اسلام آباد کے دفتر میں لایا گیا، جس طریقے سے صداقت عباسی صاحب کی ویڈیو ان کے اپنے گھر پہنچنے کے بعد کی سامنے آئی، یہ یقینی طور پہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف جو کہ مشکل ترین وقت سے گزر رہی ہے، ان کے کارکنوں، ان کے نوجوانوں، ان کے ووٹرز میں ایک نیا جذبہ بیدار ہو رہا ہے ریزسٹنس کا، مقابلہ کرنے کا، سامنے آنے کا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے جو بات میں نے آپ کو ابھی اپنی معلومات کی بنیاد کے اوپر کی کہ تقریباً درجنوں FIR، درجنوں سے مراد 10+ FIR تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان بھر میں رجسٹرڈ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر۔
کہ یہ والی بات کیوں کہہ دی فوج کے بارے میں, یہ والی بات کیوں لکھ دی, یہ کیوں کر دیا. تو یہ ایک کلیئرلی ایک ریزسٹنس کا سائن ہے, اور یہ ریزسٹنس یقیناً مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی. سوال یہ ہے کہ کیا حافظ صاحب جو ہیں, جو جنرل عاصم منیر ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے آرمی چیف تھے جو حافظ قرآن تھے. ایسی شخصیت کو جو کہ حافظ قرآن ہو, مذہبی حوالے سے ایک خاص عزت کا مقام دیا جاتا ہے. اس طرح کا بندہ جب اتنے اعلیٰ عہدے پہ پہنچا, جو کہ پاکستان کے خاص حالات میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اس کو تو اپنے کردار سے, عمل سے ثابت کرنا تھا کہ وہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر, ایک اچھا جنرل ہو سکتا ہے جو فوج کے معاملات کو بہت بہتری سے چلائے گا. جبکہ ہمیں یہاں پہ گندگی نظر آتی ہے, غلاظت نظر آتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ان صاحب نے تو آتے ہی, جب ان کو بتایا بھی گیا ان کے ادارے کی طرف سے کہ یہ چیزیں نہ کریں, جو مقاصد حاصل کرنے ہیں وہ ہم ویسے بھی حاصل کر لیں گے, لیکن جس طریقے سے ابھی صداقت عباسی صاحب والی جو ویڈیو ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے. جس طریقے سے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اگر یہ بات کہہ دیں تو وہ سامنے, بہت سارے لوگ غائب ہیں, کتنے لوگ خود سے غائب ہیں, کتنے لوگوں کو فوج نے غائب کیا ہوا ہے. ملک کا پورے کو ایک ڈرامہ, ایک مذاق بنا دیا گیا ہوا ہے. اور میں سب سے حیران ہوں کتنے بددیانت لوگ ہیں بعض, جو پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمدردی رکھتے ہیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. کوئی بندہ سامنے آ کے ذرا 2018 کے انتخابات, جن کے بارے میں میں 20 مرتبہ بات کر چکا ہوں, جو سچ تھا, جب بولنا تھا ڈنکے کی چوٹ پہ تب بھی بولا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کون سے لوگوں کو غائب کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کے 2018 کے انتخابات سے پہلے. اتنے دن کون سے لوگ غائب ہو گئے تھے جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. کتنے لوگ تھے جن لوگوں کے خلاف کیسز قائم کیے گئے تھے, وہ کیسز پہلے سے موجود تھے, اور اس وقت اس کو صرف جس طرح ایک فائل بن رہی ہوتی ہے ہر کسی کی, اور جب موقع آتا ہے تو اس کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے. ان کیسز کے اندر کنٹینٹ تھا, راول پنڈی سے لے کے باقی تمام شہروں تک کسی بھی کیس کے اوپر آ جائیں, اتنے شواہد یہاں پہ رکھے جائیں گے کہ آپ سے بولنا مشکل ہو جائے گا. لیکن کیونکہ وہ غلط تھا, اس لیے غلط تھا کہ جب انتخابات ہو رہے ہوں اس سے پہلے ایسا نہیں کیا جاتا. اگرچہ کیسز میں کنٹینٹ تھا تو میرے جیسے لوگوں نے آواز اٹھائی کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں کیا جانا چاہیے. آج کے کون سے کیس میں کنٹینٹ ہے, کون سے الزامات تھے عثمان ڈار کے اوپر, کون سی کرپشن کی تھی صداقت عباسی صاحب نے, کون سے جرم کر دیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے باقی رہنماؤں نے, کس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. عمران خان کے اوپر اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا, کون سا ایک کرپشن کا کیس ان کے خلاف قائم بھی کیا جا سکا آج تک سوائے یہ مذکا خیز باتوں کے. تو بات صرف یہ ہے کہ حافظ عاصم منیر صاحب نے جو تھوڑا بہت, وہ لوگ ہم جتنے مرضی فوج کے مخالف ہو جائیں, جتنی مرضی دلیل دے دیں, پاکستانی سوسائٹی میں وہ لوگ ملتے تھے جو فوج کے ہمدرد تھے, جو کہتے تھے نہیں بھائی فوج دفاع کا ادارہ ہے, آپ بالکل تنقید کریں, ان کا سیاست میں جو کردار اگر ہوتا ہے تو وہ غلط ہوتا ہے, لیکن فوج بحیثیت ادارہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. ایسے لوگ موجود تھے. وہ لوگ آج کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی فوج کے خلاف کر دیے حافظ صاحب نے. حافظ صاحب دشمنی کی حد تک لے کے چلے آ گئے, اور کیا پی ٹی آئی کو آپ نے کمزور کر لیا. جو کچھ عثمان ڈار کے انٹرویو اور صداقت عباسی کے ڈان نیوز والے ڈرامے, اور پھر ان کے گھر واپس پہنچنے کے بعد سامنے آیا, پوری قوم کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, تو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ نے اکانومی تو پہلے ہی آپ کے ادارے نے تباہ کر دی تھی. پچھلے 1.5 سال کے اندر جو اس وقت حالات ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں. کون سی کاشتکاری کے منصوبے آپ کے اور ریئل اسٹیٹ کے منصوبے کہاں گئے, سب کچھ تباہ ہو گیا. اور آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں, میں صرف یہ چیز لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو خبردار کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ موقع ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور سامنے آئیں کہ پاکستان کو مکمل طور پہ تباہی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. فوج کا ادارہ براہ راست عوام کے ساتھ ایک لڑنے کی کیفیت میں آ رہا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی بات کرتا ہے تو الٹا اس کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ عوام کے اندر جو ہے نا یہ فوج کے خلاف نفرت پیدا کر رہا ہے. بھائی آپ کو اپنا ایکشن روکنا ہے. اگر آپ نے کوئی ایکشن کر بھی لیا کسی ایک واقعے کے بعد تو اس کو کسی دن رکنا بھی ہے, اس کو عدالتوں تک بھی جانا ہے, سویلین عدالتوں میں جانا ہے. آپ کے یہ چند صحافی جو آپ کے لیے ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں, طوطے بن کے بولتے ہیں, یہ کب تک جھوٹے نیریٹیوز اور جھوٹے بیانیے جو ہیں ان کو قائم رکھ سکیں گے. آپ تمام حدیں پار کر رہے ہیں, ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. انتخابات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا, چاہے آپ جتنے مرضی مضامین مقامی یا بین الاقوامی جریدوں میں چھپوا لیں, کوئی شخص, اور الیکشن کے بعد آپ کے خلاف وہ تحریک شروع ہوگی جو کہ
آپ کے ساتھ تو جو نقصان ہوگا آپ کو تو فرق نہیں پڑتا, آپ تو کہہ دیں گے وی ول سی دیٹ, اور آپ لڑ بھی لیں گے, اور شاید جب آپ لڑیں تو آپ عوام سے ایک مرتبہ پھر جیت جائیں. نقصان پاکستان کا ہوگا, تباہی پاکستان کی ہوگی, کوئی بچانے والا, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. میری ناظرین, اس پروگرام میں یہ کوشش تھی کہ میں آپ کے سامنے یہ حقائق رکھ کے چند لوگوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کروں کہ وہ ملک کو مسلسل تباہی کی طرف دھکیلے چلے جا رہے ہیں. ضد اور انا کی وجہ سے کسی کی بات سننے کو بھی تیار نہیں. سیاسی قوتوں کو اس طرح کبھی بھی نہیں دھکیلا جا سکتا. سیاسی باؤنس بیک کرتی ہیں, بہت زبردست طریقے سے باؤنس بیک کرتی ہیں, لیکن جب کلیش ہوگا, جب ٹکراؤ ہوگا تو نقصان ملک کا ہوگا. خدا را آنکھیں کھولیے, پاکستان کو بچائیے. آپ سے بہت جلد اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے.